839 شروع کرنا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اس سے پیچھے ایک لفظ آیت ہے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، انہیں ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے وہاں اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ۔ یہ مزید کیا ہے ہمارے پاس؟ آج کل جنت کی توہین کی جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی جنت کی ترغیب دی ہے۔ ایک شعر پڑھا جاتا ہے، وہ یہ ہے جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ یہ ایک شعر عام پڑھا جاتا ہے، جنت بھی گوارا ہے مگر اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ یہ جنت کی جن اشعار میں جنت کی توہین ہے یہ جائز نہیں۔ جب مدینے والا جنت میں ہے تم کون سا مدینہ تلاش کرتے ہو؟ اب یہ ہے حدیث پاک دیکھیں جنت کا سکون کتنا ہے اور وہاں مزید کتنا ہے جہاں ترغیب ہے۔ راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الرجل فی الجنۃ لا یتقی فی الجنہ، حدیث سنیں، فرمایا بے شک ایک شخص جنت میں ٹیک لگائے گا اور اس کو اتنا سکون ملے گا سب سانہ تن قبل ان یتحولا، فرمایا 70 سال سکون کی نیند سوئے گا ایک ہی کروٹ پہ۔ اتنا بڑا سکون ہے، 70 سال ایک ہی سائیڈ پہ سکون آ جائے گا۔ اتنی جنت جس کی شانیں ہیں ان کو حقارت کی نگاہ سے شعروں میں نہیں دیکھنا چاہیے، یہ جاہل نعت خانوں کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا ثم تأتیہ امرأۃ، 70 سال وہ سویا، وہ نہیں اٹھے گا، ایک عورت آئے گی جو اس کے کندھوں پہ آ کے ہاتھ مارے گی۔ ہوگا کیا؟ فَيَنْظُرُ وَجْهَهُ فِي خَدِّهَا أَصْفَى مِنَ الْمِرْآتِ، فرمایا وہ جنتی جاگے گا اپنا چہرہ اس کے رخسار میں اس کو نظر آئے گا، اس قدر وہ سونی ہوگی جو عورت آئے گی۔ ہوگا کیا؟ وہ پوچھے گا من انتی، تو کون ہے اتنی خوبصورت؟ وہ عرض کرے گی آنا من المزید، میں مزید سے ہوں۔ رب نے دنیا میں وعدہ نہیں فرمایا ایک تو جنت دیں گے ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے، میں وہ زیادہ سے ہوں۔ اس کی شان کیا ہے؟ کہتے ہیں 70 حلہ ہوگا اس عورت پہ، حور سے اس عورت سے مراد حور ہے، 70 حلے پہنے ہوں گے۔ فَيَنْفُذُ بَصَرُهُ حَتَّى يَرَى مُخَّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ، جب جنتی اس کی پنڈلیوں کو دیکھے گا پنڈلیوں کا گودا باہر سے نظر آئے گا، اتنی خوبصورت ہوگی۔ وَإِنَّ عَلَيْهَا مِنَ التِّيجَانِ، جو موتی ہوں گے اس پر لگے، فرمایا ان کی روشنی اتنا ہے مشرق اور مغرب کے درمیان کو وہ چمکا سکتے ہیں۔ تو جنت کی یہ شان ہے، جنت کا طلبگار انبیاء رہے ہیں، جنت کے طلبگار اولیاء رہے ہیں، حقارت کی نگاہ سے کبھی بھی پڑھ لیجیے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور ہم نے برباد کر دیا قریش مکہ سے پہلے من قرن بہت سی قوموں کو، ہم اشد جو کہیں زیادہ تھی منہم ان سے بطشن قوت میں، فنکبوا فی البلاد پس وہ گھومتے رہے شہروں میں، حل من محیص کیا کوئی پناہ گاہ ہے؟ ان فی ذالک ان فی ذالک بے شک اس میں لذکرى نصیحت لمن کانا، کس میں نصیحت ہے؟ بڑے بڑے طاقتوروں کو ہم نے الٹا دیا، اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو ہو رکھتا دل یا کان لگا کر سنے، وہو شہید ہو کر متوجہ۔ وَلَقَدْ، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور بے شک ہم نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان کے درمیان، فی 6 ایام 6 دنوں میں۔ اب یہاں تک انہوں نے کچھ اعتراض کیا یہودیوں نے۔ حضرت قتادہ کہتی ہیں یہود علیہم لعائن اللہ، اللہ کی لعنت ہو ان پر، انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالی آسمان اور زمین کی تخلیق 6 دنوں میں فرما کے 7ویں دن اللہ نے سکون فرمایا ہے، راحت طلب کی ہے، چونکہ اللہ معاذ اللہ تھک گیا تھا۔ وہ ہفتے کے دن کو یہودی کہتے تھے یوم الراحتی، راحت کا دن۔ اللہ نے اگلا حصہ نازل فرمایا وما مسنا من لغوب، اور ہمیں چھوا نہیں تھکن نے، اتنے کچھ بنانے کے باوجود ہمیں تھکایا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی اس چیز سے پاک ہے، تھکن سے پاک ہے۔ فاصبر، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فاصبر علی ما یقولون، پس آپ صبر فرمائیے ان کی باتوں پر، وسبح، اور پاکی بیان کیجئے، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، طلوع آفتاب سے پہلے،
بھی رب کی تسبیح کیجئے، وقبل الغروب اور غروب آفتاب سے پہلے بھی رب کی پاکی بیان کیجئے۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صبح کی نماز ہے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز ہے۔ اچھا، جب تک معراج نہیں ہوئی تھی دو نمازیں تھیں، فجر کی اور عصر کی، اور تیسری تھی تہجد کی۔ تہجد کی نماز 1 سال امت پہ بھی واجب رہی، تہجد کی نماز۔ جب معراج آئی تو یہ دو ویسی رہیں، لیکن 3 اور اضافہ ہو گیا۔ یہ ہے اللہ فرماتا ہے اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کیجئے طلوع آفتاب سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے۔ ان نمازوں کی فضیلت سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، راوی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ، یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، 14ویں رات کا چاند نہیں ہوتا، وہ بالکل صاف تھا۔ میرے آقا نے دیکھا، صحابہ کو فرمایا اما انکم ستوردون علی ربکم، فرمایا جنت میں تم پہ تمہارا رب ایسے سامنے آئے گا، فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، فرمایا جس طرح اس چاند کو سارے دیکھ رہے ہو ایک ہی لیول سے، ایک ہی نگاہ سے، فرمایا کل جنت میں رب کا ایسے ہی دیدار کرو گے۔ فرمایا لا تدامون فیہ، کوئی دھندلا پن، کوئی میلا پن نہیں ہوگا، لیکن کرو کیا؟ یہ دیدار شرط کیا ہے؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، اگر استطاعت رکھتے ہو، یہ تم پہ فرض ہے کہ کبھی بھی طلوع شمس سے پہلے نماز جو ہے مغلوب نہ ہونا، اور غروب شمس سے جو نماز پہلے ہے کبھی مغلوب نہ ہونا، غالب ہونا، مغلوب نہ ہونا، چھوڑ نہ دینا۔ کون سی؟ صبح کی اور عصر کی۔ فرمایا یہ ضرور تم نے کرنا ہے، پھر دیدار ہوگا۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ پڑھ لیجیے۔ لیل، اور رات کے وقت، فَسَبِّحْہُ، اس کی پاکی بیان کیجئے، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور نمازوں کے بعد بھی۔ میرے آقا کا معمول تھا ہر نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل بطور شکرانہ ادا کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک سنیں، بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے۔ یہ جو مہاجر فقراء تھے نا، صحابہ، آقا کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ ذہب اہل الدثور بالدرجات الاولی والنعیم المقیم، یہ جو مالدار ہے نا یہ ہم سے سبقت کر گئے ہیں، وہ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وما ذاک، وہ کیسے سبقت کر گئے ہیں مالدار؟ صحابہ نے عرض کی یصلون کما نصلی، وہ نماز ویسے پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ رب کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہم نہیں کر پاتے، چونکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس مال ہے، وہ خرچ کرتے ہیں، ہم خرچ نہیں کر پاتے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور وَيَعْتِقُونَ وَلَا نَعْتِقُ، وہ غلام آزاد کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ اب سنیں میرے آقا نے وظیفہ کیا بتایا، افلا اعلمکم شیئا اذا فعلتموه سبقتم من بعدکم، فرمایا ایک وظیفہ ہے، اگر تم وہ کر لوگے، جو وہ کرے گا وہ افضل ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ ہے کیا؟ تسبحون وتحمدون وتکبرون دبر کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین، فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ اکثریت میں یہ کوئی نہیں ہے، یہ 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اب فرمایا جس نے یہ پڑھا نا وظیفہ، وہ ان مالداروں سے بھی سبقت کر جائے گا جو صدقہ کرتے ہیں۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو آپ کی حدیث ہے نا، اس حدیث کو مالداروں نے بھی سن لیا ہے، اب صدقہ بھی کرتے ہیں، یہ وظیفہ بھی پڑھتے ہیں، وہ پھر بھی ہم سے افضل ہو گئے۔ اس پر میرے آقا نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، فرمایا یہ پھر رب کے جسے چاہتا ہے فضیلت عطا فرماتا ہے۔ میں نے تمہیں وظیفہ بتایا تھا، وہ وظیفہ کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ فرمایا یہ وظیفہ ہے، مالداروں سے تم افضل ہو جاؤ گے، اتنا۔ اور اس پر ٹائم کتنے لگتا ہے؟ گنے چنے 5 منٹ لگتے ہیں اگر یہ وظیفہ کیا جائے۔ پڑھ لیجیے۔ میں یوم ینادی المناد من مکان قریب، اور کان کھول کر سنو اس دن کے بارے میں جب پکارنے والا پکارے گا، قریب سے پکارے گا۔ یہ کہاں سے پکارے گا؟ بیت المقدس کے ایک پتھر پہ ایک فرشتہ آ کے ندا دے گا،
ایتھل العظام البالیہ، اے ہڈیاں جو ٹوٹی ہوئی ہیں، والاوصال المقتطعہ، وہ اعضاء جو بکھرے ہوئے ہیں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم قضا کے دن کے لیے جمع ہو جاؤ۔ یہ فرشتہ ندا دے گا، اللہ فرماتا ہے کان کھول کر سنو، یوما یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج، جس دن سنیں گے سب لوگ ایک گرجدار آواز، بالیقین وہی نکلنے کا دن ہوگا۔ اس آواز سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لینا چاہیے۔ اس آواز، جو آواز گرجدار ہوگی اور اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یہ ہوگا کیسے؟ جس دن ہم نکلیں گے، اللہ فرماتا ہے انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ آسان ہے مخلوق کو لوٹانا۔ وہ کیسے؟ اللہ جس طرح آسمان سے ایک بارش برسائے گا، یہ جسم زندہ کیسے ہوں گے وہ دیکھیں۔ آسمان سے ایک بارش برسائے گا جس سے مخلوق کے جسم قبروں سے اگ آئیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ کیسے اگیں گے؟ جیسے کیچڑ میں پڑا دانہ بارش کی وجہ سے اگ آتا ہے، اسی طرح قبروں سے مخلوق کے جسم اگیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اسرافیل سور پھونکیں گے، خراجت الارواح، روحیں نکلیں گی۔ جب روحیں نکلیں گی، زمین و آسمان کے درمیان گھوم رہی ہوں گی، اللہ فرمائے گا مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، تم ہر روح اپنے جسم کی طرف لوٹ جاؤ۔ تو کہتے ہیں جس طرح ایک زہر رگوں میں اور خون میں دوڑ جاتی ہے اور سرایت کر جاتی ہے، ایک روح اپنے جسم میں ایسے سرایت کر جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وہ پڑھیے جی، بے شک ہم ہی نحیی زندہ کرتے ہیں، و نمیت اور ہم ہی مارتے ہیں، و الینا المصیر اور ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ یوما تشقق الارض، جس روز پھٹ جائے گی زمین، انہم ان کے اوپر سے، سراعن جلدی سے نکل پڑیں گے، ذالک حشر علینا یسیر، یہی حشر ہمارے لیے بالکل آسان ہے، لوگوں کو جمع کرنا ہمارے لیے بالکل آسان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں انا اول من تنشق عنہ الارض، میں وہ پہلا آدمی ہوں، میں وہ پہلا نبی ہوں جس سے زمین شک ہوگی، جس کی قبر شک ہوگی۔ پڑھیے جی، نحنو عالم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اور آپ نہیں ان پر جبر کرنے والے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جبر تو کر نہیں سکتے۔ فذکر بالقرآن، پس آپ نصیحت کرتے رہیے قرآن سے۔ کس کو؟ من یخاف وعید، ہر اس کو جو ڈرتا ہے میرے عذاب سے۔ قرآن کی جو تعلیم ہے، قرآن کا جو واعظ ہے، قرآن کی جو نصیحت ہے، ہم انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو۔